بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام شہزاد ستی۔ آج ہم گفتگو کریں گے نماز تراویح کی رکعتوں کے بارے میں اور نماز تراویح کی شرعی حیثیت کے بارے میں کہ نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں، کیوں کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں اس موجودہ دور میں کافی جو اضطراب پایا جاتا ہے اور کافی تقسیم پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ 8 قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ جو وہ 12 قرار دیتے ہیں، جبکہ جمہور اہل اسلام کا جو عمل ہے وہ 20 پر ہے اور وہ اس کا تواتر بھی ہے۔ اس دور میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے 14 صدیوں سے جو تواتر کے ساتھ جو عمل رہا ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو عمل رہا وہ 20 رکعت نماز تراویح کا تھا، نہ کہ 8 یا 12 کا تھا۔ اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ 8 رکعت نماز تراویح کے حوالے سے جو ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے، اس حدیث پاک کو ہم پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا جو معاملہ ہے، اس حدیث پاک کی حیثیت شرعی طور پر کیا بنتی ہے۔ وہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ نہ کرتے تھے رمضان میں یا غیر رمضان میں، علی 11 رکعات، سوائے کہ 11 رکعات آپ پڑھتے تھے۔ اس حدیث پاک کو پیش کر کے، چونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ 8 ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک اپنے متن کے اعتبار سے بڑا واضح اس کے اندر اعلان موجود ہے کہ اگر 8 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت نماز وتر ملا کر 11 رکعتیں اگر نبی پاک پڑھتے تھے تو پھر اس میں غیر رمضان کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو غیر رمضان میں تو نماز تراویح ہوتی نہیں ہے الگ سے، تو اس کا باقاعدہ طور پر حدیث پاک اس بخاری شریف کی جتنی بھی شروعات ہیں، یعنی اس پر جو شرح لکھی گئی ہیں اکابرین امت کی طرف سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو اقوال ہیں، ان کی روشنی میں یہ نماز تراویح ہے ہی نہیں، بلکہ اس کو اسی حدیث پاک کو ترمذی شریف کے اندر نماز تہجد کے باب کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ نماز تہجد کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نماز وتر جو ہے یہ بھی چونکہ رات کی نماز ہے، افضل جو ہے یہ رات کو پڑھنا، یعنی پچھلے پہر پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن امت کی آسانی کے لیے اس کو عشاء کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا گیا تاکہ لوگ رات کو آرام کر سکیں۔ تو نماز تہجد جو ہے وہ سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے کہ جو 8 رکعت تک ہوتی ہے، 2 4 6 8 12 تک۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا ذکر ہے، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کا ذکر ہے، یعنی قیام اللیل کا۔ قیام اللیل کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ نماز تہجد کا ذکر ہے۔ اس پر شہادت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ذخیرہ احادیث کا اس بات پر موجود ہے اور ایک ذخیرہ اقوال صحابہ اور افعال صحابہ کا اس بات پر موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی نماز تراویح کی جو تعداد ہے وہ 20 ادا فرمائی ہے، نہ 8 ادا فرمائی ہے، نہ 12 ادا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً 3 دن تک جماعت کروائی ہے نماز تراویح کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت کی فرضیت کے اندیشے سے کہ اس تسلسل سے ادا کرنے سے یہ اللہ ہم پر فرض نہ کر دے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز تراویح کی جماعت کو ترک فرما دیا اور اکیلے میں، یعنی کہ انفرادی طور پر فرداً لوگ نماز تراویح پڑھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے۔ پھر یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبر تک جاری رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر آ کر آپ نے جب نماز تراویح کی ابتدا کروائی تو اس وقت تک چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک احادیث جو ہے وہ اس معلومات کی کہ حضور نماز تراویح پڑھتے کتنی تھے اس کی پہنچی نہیں تھی وہ روایات، تو اس وقت تک انہوں نے اپنے قیاس سے، اپنے اجتہاد سے آپ نے 8 رکعت تراویح جو ہے وہ ادا فرمائی۔ لیکن جب آپ کے پاس احادیث پہنچ گئی، جب آپ کے پاس روایات پہنچ گئی تو آپ نے 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اس پر ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس میں سے چند احادیث جو جید صحابہ کرام ہیں ان کی روایت کردہ اور ان کی عمل کردہ احادیث جن پر انہوں نے خود عمل کیا، یہ طبرانی کے اندر بھی ہے، بہقی کے اندر بھی ہے، ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، یعنی یہ ساری حدیث کی کتابیں اور روایت کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں اور حضور کے صحابی بھی ہیں اور حضور کے چچا زاد بھی ہیں۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے رمضان میں 20 رکعتاً، 20 رکعات، الوتر وزادہ، الوتر سر الوتر یعنی وطر کے سوا، یعنی وطر اس کے علاوہ پڑھتے تھے اور 20 رکعات رمضان شریف کے اندر نماز قیام اللیل نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ وزاد البہقی فی غیر جماعت،
امام بہقی نے اس روایت کے ساتھ یہ اضافہ فرمایا کہ یہ بغیر جماعت کے حضور پڑھتے تھے 20 رکعت نماز تراویح۔ اس حدیث سے دونوں چیزیں جو ہیں واضح ہو جاتی ہیں، ایک تو اس نماز تراویح کی جو رکعات ہیں وہ بھی 20، اور دوسرا اس کا سنت موقدہ ہونا بھی۔ سنت موقدہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، یعنی جو عمل کیا ہو اس کو ترک نہ کیا ہو، اور جس کو کبھی ترک کیا ہو اور کبھی کیا ہو وہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہے۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ یہ نماز تراویح سنت موقدہ نہیں ہے، وہ یہ سنت غیر موقدہ ہے، ان کو اس پر دلیل لانی چاہیے کہ دلیل ایسی ہو کہ جس کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز تراویح کو چھوڑا بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی نماز تراویح کی اپنی امت کو ترغیب دی، اور سال میں 30 دن یہ ادا کی جاتی ہے، 11 مہینے جو ایک مہینہ پڑھی جاتی ہے اور 11 مہینے یہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس صورت میں یہ ممکن کیسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر اپنی امت کو تو ثواب اکٹھا کرنے کی ترغیب دیں اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح ادا نہ کریں؟ اس میں جو غیر موقدہ ہے وہ جماعت ہے، یعنی کہ سنت غیر موقدہ اس کی جماعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً جو ہے وہ کچھ وقت نماز تراویح کی جماعت کروائی 3 دن تک، اس کے بعد حضور نے اس کو ترک فرما دیا، لیکن وہ بھی بعد میں صحابہ کبار نے یعنی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جاری کیا تو اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ قائم ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی علماء نے اس کو سنت غیر موقدہ کی لسٹ میں اس لیے رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر اگر نماز تراویح یا مسجد کے اندر اکیلے بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز تراویح ہو جائے گی۔ بہر صورت جماعت جو ہے وہ غیر موقدہ ہے، لیکن نماز تراویح غیر موقدہ نہیں ہے، یہ موقدہ سنت ہے، کیونکہ نبی پاک کا اس پر ہمیشہ سے عمل ثابت ہے، اور اس میں کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نماز تراویح کو ترک کر دینے کا عمل یا یہ قول یا کوئی حدیث یا کوئی روایت اس پر موجود ہی نہیں ہے، اس لیے یہ عمل جو غیر موقدہ نہیں ہے بلکہ موقدہ سنت ہے۔ اس پر حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں لوگ قیام کرتے تھے فی رمضان، رمضان میں بھی 3 رکعت وتر کے ساتھ، و 20 رکعتاً، اور 20 رکعتوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال کنا تقوم فی عہد عمر ب20 رکعۃ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیام کرتے تھے، جو قیام اللیل نماز تراویح ادا کرتے تھے وہ 20 رکعت ادا کرتے تھے، اور اس پر ان گنت مفصل احادیث بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی بہقی کے اندر ہے کہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر رجلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم ارشاد فرمایا یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، 5 تراویحات، 5 تراویح، ایک تراویح 4 رکعت کا ہوتا ہے، اور تراویح کسے کہتے ہیں جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے یا درود پاک پڑھا جاتا ہے یا جو تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے یا خاموش بھی بیٹھ رہا ہے تو بھی درست ہے۔ یہ جو 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا ہے اسے تراویح کہتے ہیں، اور 5 تراویح حضرت علی نے فرمایا کہ آپ پڑھاؤ، اور اس میں باقاعدہ ساتھ وضاحت ہے کہ 5 تراویحات 20 رکعتاً، 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور اس 5 تراویحوں کے ساتھ یعنی کہ 4 رکعت کے بعد وقفہ کرنا ہے۔ حضرت علی پاک کی ایک روایت اور عرض کر کے تو اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا القراء، آپ نے قاریوں کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاریوں کو بلایا، فی رمضان، رمضان المبارک کے اندر، رجلا یصلی بالناس، اور فرمایا کہ ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ان قاریوں میں سے کتنی نماز پڑھائے؟ 5 تراویحات 20 رکعتاً، 20 رکعت نماز تراویح 5 تراویحوں کے ساتھ، یعنی کہ 4 رکعت کے بعد وقفہ کرنا ہے۔ وکان علی یوتر بہم، اور حضرت علی نے نماز وطر پڑھائی، یعنی وہ جو قاری صاحب تھے انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، اور حضرت علی پاک نے اس کے بعد نماز وطر جو ہے 3 رکعت نماز وطر ہے اس کی وہ جماعت کروائی۔ تو یہ ان گنت احادیث ایسی موجود ہیں درجنوں کی تعداد کے اندر کہ جن کے اندر صحابہ کبار کا عمل موجود ہے۔ تو ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی عمل جس میں اجماع اور تواتر دونوں چیزیں پائی جائیں، اجماع جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گروہ کا یا کسی طبقے کا کسی بات پر اتفاق کر لینا، اسے کہا جاتا ہے اجماع۔ تو اجماع صحابہ جس بات پر ہو تو وہ انتہائی متحقق اور مضبوط بات ہوتی ہے۔ تو اس نماز تراویح کے 20 رکعت ہونے پر اجماع صحابہ ہے، کیونکہ ایک صحابی نے پڑھائی اور پیچھے پوری جماعت نے اگر پڑھی 20 رکعت تو یہ اجماع صحابہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے، اور متعدد احادیث کے اندر صحابہ کا اس بات کا تذکرہ کرنا یہ بھی اجماع کی ایک صورت ہے، اور یہ اجماع صحابہ کے ضمن میں آ کر تو 20 رکعت نماز تراویح جو وہ متحقق ہو جاتی ہے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر یہ ہوتا ہے کہ مسلسل نسل در نسل صدی در صدی جو ہے کسی عمل کا جاری رہنا۔ تو یہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر
تو اس زمانے تک سوشل میڈیائی مفتیوں کے آنے تک 20 رکعت نماز تراویح کا معمول تھا۔ مکے کے اندر بھی، مدینے کے اندر بھی، مصر کے اندر بھی، شام میں بھی، عراق میں بھی، اہل سنت میں بھی، اہل دیوبند میں بھی، اہل حدیث میں بھی، یعنی کہ جتنا بھی مکتب اہل حدیث کے علاوہ جتنا بھی مکتب فکر تھے سب کے ہاں 20 رکعت نماز 14 صدیوں سے اس کا تواتر ہے۔ اب جس عمل میں تواتر پایا جائے اور تواتر کا جو سلسلہ ہے وہ صحابہ کے ساتھ جا کر منسلک ہو جائے، ٹچ ہو جائے، تو پھر اس تواتر کا خلاف کرنا یہ امت کے اپنے آپ کو امت سے جدا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس واسطے نماز تراویح کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک سنانا جو ہے یہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے زیر تحت یا ماتحت کر کے آپ اسے سنت کہہ سکتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت ہے۔ لیکن اس سنت کو سنت موقدہ نہیں کہا جائے گا بلکہ سنت غیر موقدہ۔ اگر صحیح قرآن پاک کہیں پر پڑھا اور سنایا جاتا ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ لوگ تھکتے ہیں اور قرآن پاک کو جلدی پڑھنے سے اس میں غلطی ہوگی تو قرآن پاک کو ترک کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو ختم ہے قرآن پاک کو ترک کر کے صورتوں پر تعامل کے ساتھ پڑھائی جانی چاہیے۔ تو اب تینوں چیزیں جو اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا یہ سنت غیر موقدہ اسے قرار دیا گیا۔ دوسرا جو نماز تراویح کی جماعت ہے، جماعت قائم کرنا، یہ بھی سنت غیر موقدہ ہے۔ یعنی کہ اس کو قائم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور ایک ذوق کے ساتھ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، اپنے گھر میں پڑھتا ہے یا مسجد میں اکیلے پڑھتا ہے، تو اس کی بھی نماز تراویح بالکل ادا ہو جائے گی اور ثواب میں وہ بھی حقدار ہوگا۔ رہی بات جو اس کے اندر جو 20 رکعت نماز تراویح کی، وہ جو ہے تواتر کے ساتھ بھی اور اجماع صحابہ کے ساتھ بھی، احادیث کے ساتھ بھی، حضور کے عمل کے ساتھ بھی یہ ثابت ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ نماز تراویح کی جو شرعی حیثیت ہے یہ فی نفس ہی موقدہ ہے، یہ کہ حضور کے عمل سے ہمیشگی کے ساتھ ثابت ہے اور حضور سے ترک اس کا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے ذخیرہ حدیث کے اندر یا ذخیرہ کتب کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہو کہ کبھی کسی سال کسی ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز تراویح ادا نہ کی ہو۔ تو اس واسطے ان چیزوں کو، چاروں چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔